اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، آیت نمبر 30 ہے سورہ بقرہ کی اور تخلیق آدمیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ کچھ باتیں ہم نے پچھلی نشست میں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا اور فرشتوں کے اس استفسار کا جواب دیا، اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو آیت کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھیے، اور جب کہا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب، قالوا اتجعل فیہا، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس زمین میں وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ بہائے گا خون، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ تیری حمد کے، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں واسطے تیرے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس پر ہم نے فرشتوں کے استفسار پر تو بات کر لی تھی، اور اس پر آدم علیہ السلام کا مقام بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دی ہے اور سربراہ بنایا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بات جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے آدم کو بنانے کی غرض کیا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے آدم کو بنانے کی غرض یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتے بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی فرشتے وہ مخلوق ہیں اور اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ اگر ایک فرشتہ جو زمین پہ ایک بار آ جاتا ہے اس کو دوسری بار زمین میں آنا نہیں نصیب ہوتا، اور جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد میں قیام میں کھڑے ہیں ان کو رکوع کی باری نہیں، اور جو رکوع میں گئے ہوئے ہیں وہ رکوع میں ہیں، اور جو سجدے میں وہ سجدے میں، جو قعدے میں وہ قعدے میں، اور کائنات کی ہر ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے، اور فرشتے کی جو حیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو اس کی اصل شکل میں 2 بار دیکھا، اور 600 پروں کے ساتھ وہ پورے افق پر نمودار تھا۔ آپ کو علم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتہ نظر آیا تو آپ بے ہوش ہو گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوڑھنی پھیلائی، اوڑھنی بچھائی اور اوڑھنی اوپر دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ فرشتہ، اگر ایک فرشتہ آج اپنی جلوہ گری میں نظر آئے تو پوری انسانیت تاب نہیں رکھتی کہ وہ اس کی جسامت کو دیکھے۔ تو اس اعتبار سے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی میں انسان کو بنانا، یہ ایک حکمت سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے ہیں تو فرشتہ اسی وقت کر دیتا ہے۔ فرشتے کی تو اپنی مرضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنانی تھی جس کو وہ اس کی مرضی دیتا اور وہ اپنی مرضی کے خلاف اللہ کا حکم مانتی، مزہ تو تب تھا۔ یقیناً یہی ایک بات قرآن مجید نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اس آیت میں دیکھیے
جب کبھی پیدا کیا افکلما جاکم رسول بما لا تہویٰ، جو ان کی جیوں کے مرضی کے خلاف تھا، ان کی جی کو نہیں بھاتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا تو ان کی مرضی کے خلاف تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مرضی دی ہے وہ بڑا کمال ہے. اصل بندگی تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرضی دے کر اور انسان کے ساتھ وہ معاملات، انسان کو پیدا کیا فی کبد میں، مشقت میں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کون سی دنیا لگائی ہے اس کے پیچھے، انسانوں کے پیچھے اللہ نے دنیا لگائی. اور پھر جب حکم دیتا ہے تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ انسان اس کی بندگی کے لیے چل پڑتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اپنی مرضی کے ہوتے ہوئے اللہ کی مرضی کے اوپر کاربند رہتا ہے. اور پھر جو کاربندی انسان کی ہوتی ہے، فرما برداری، وہ دلی آمادگی سے ہوتی ہے، خوش دلی سے ہوتی ہے. یہ اللہ مانگ رہا تھا، یہ حمد، یہ تعریف مانگتا تھا ایسی مخلوق سے. وہ مخلوق تو کہا مانا چلی گئی، ٹھیک ہے کام کر کے آ گئی. میں اس کی مثال اگر دنیا کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھوں تو ایک بڑھیا ہے، اس نے اپنی ایک نوکرانی رکھی، وہ صفائی کر رہی ہوتی ہے. جب وہ بڑھیا جانے لگتی ہے تو بڑھیا ایک چھڑی اٹھا کر گھر کے کونے کونے تک اس کو لے کے جاتی ہے، دیکھو یہ بھی صفائی رہ گئی، یہ بھی صفائی رہ گئی. پھر آخر میں یہ کہہ دیتی ہے کہ اگر مجھے تجھے ہی کوئی کام کہہ کے کروانا ہو تو مجھے کیا فائدہ، میں خود نہ کر لیتی، اس سے بہتر تو میں خود ہی کر لیتی، تمہیں رکھنے کی کیا ضرورت تھی. تو بالکل اسی طرح فرشتوں کا بھی جو معاملہ ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع ہے اور ہر وقت اللہ کا حکم سنتے ہیں اور مانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کی مرضی دے کر جو بندگی مانگی ہے، یہ کمال حکمت ہے اللہ کی. اس پر دیکھیے جو بات ہو رہی تھی کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، انہوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک، ساتھ تیری تعریف کے. تعریف تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جو صفت رکھی ہے وہ چیز اپنی صفت کی بدولت انسان کے کام آتی ہے اور وہ اللہ کی مرضی سے کام آ رہی ہوتی ہے. جب انسان اس کی صفت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے. چلیے یہ تعریف کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن یہ نسبح جو ہے تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی. یہ تسبیح ہوتی ہے مناجات، یہ تسبیح ہوتی ہے خوبیوں کو بار بار بیان کرنا. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، اس میں ایک بات قرآن نے بیان کی ہے، کمال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح بیان کرتی ہے 7 آسمان اور زمین اور جو چیز بھی اس کے اندر موجود ہے وہ ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. آگے قرآن نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اور اللہ کی جو تسبیح بیان ہو رہی ہوتی ہے اس کو اگر نہیں کوئی چیز مگر وہ تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کرتی ہے ہر وہ چیز، اور لیکن اے انسانوں لا تفقہون تسبیحہم، تم نہیں سمجھ سکتے اس کی تسبیح کو. وَإِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور حلیم ہے اور بردبار ہے. ذرا اس ایک آیت میں تسبیح کو سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے کسی چیز کو پیدا کیا اور وہ اپنا مقصد اللہ کی مرضی سے پورا کر رہی ہو تو اس کی تسبیح ہے. اس سے انسان کو جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اے انسان، جس غرض کے لیے تجھے پیدا کیا اور اگر تو اپنا مقصد پورا نہیں کرتا تو تو یقیناً اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتا. ہم جو تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اپنی تسبیح 100 دانوں کی تسبیح پہ اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کی نفی نہیں ہے، لیکن یہ تسبیح تو بے جان چیزیں بھی کر رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو پوری کائنات کا مالک بنا دیا ہے، اختیار دے دیا ہے، جو چاہے سو کرے، تو وہ اس کی تسبیح تو اس کی مانند نہیں ہو سکتی جو ایک بے جان چیز کر رہی ہے. تو
تو اس علامہ نے بڑی شاندار اس حوالے سے بات کی. کہتا ہے مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، زے نوری سجدہ می خواہی، زے خاکی بیش ازاں خواہی، چنا خود را نگاہداری بڑی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود زے خون دوستاں خواہی. یہ کہتا ہے یا اللہ تیری بڑی بے نیازی ہے، تو بے نیاز ذات ہے. تو نے فرشتوں سے، مخلوق سے، نوری مخلوق سے تو نے صرف سجدہ لے لیا، اور خاکی مخلوق سے تو اپنی ذات کی گواہی مانگ رہا ہے، اس کے خون سے گواہی مانگ رہا ہے. تو یہ ہے اصل انسان کی تسبیح. جو یہ تسبیح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. ساتھ تیری حمد کے، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں واسطے تیرے. اللہ نے اس بات کا ان استفسار کا جواب اسی بات میں دیا. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حیثیت، اپنی تخلیق کی وجہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے مقصد زندگی کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یقیناً جب تک انسان کے سامنے اس کا مقصد زندگی نہیں ہوتا تو ضرورتیں زندگی انسان کے غالب آ جاتی ہیں، اور جب ضرورت غالب آتی ہے تو انسان کو مقصد بھول جاتا ہے. وہ بھی غالب بھی کہتا گیا جہاں دیدی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یقیناً اس ایک آیت میں ساری بات قرآن مجید میں کر دی ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے.